الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد انسان کے داخل اور اس کے قلب کو جو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کی دنیا اور آخرت برباد ہوتی ہے، ان بیماریوں کا بیان چل رہا ہے اور پچھلی مجلس میں اس سلسلے میں غصے کا بیان ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت والا نے ایک دوسری بڑی سنگین بیماری کا ذکر فرمایا ہے اور وہ ہے حسد کی بیماری۔ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، بڑی سنگین ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے، اور جس میں یہ سنگین اور خطرناک ہے، افسوس یہ ہے کہ اتنی ہی زیادہ یہ پھیلی ہوئی ہے۔ اچھے بڑے سے بڑے عالم، دیندار، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ ہر قسم کے آدمیوں کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ دنیا بھی خراب کرتی ہے اور آخرت بھی خراب کرتی ہے۔ آخرت تو اس لیے خراب کرتی ہے کہ اس سے بے شمار گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، اور دنیا اس لیے خراب کرتی ہے کہ جو شخص حسد کی بیماری میں مبتلا ہو اسے زندگی بھر کبھی چین نہیں آتا، ہمیشہ وہ حسد کی آگ میں جلتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حسد کیا چیز ہے اور کس درجے میں وہ مذموم ہے اور کب وہ گناہ بن جاتا ہے، اور اس سے بچنے اور اس بیماری سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ جہاں تک حسد کی حقیقت کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ اس کو کوئی نعمت حاصل ہوئی ہے یا کوئی اچھی چیز ملی ہے، وہ مال دولت ہو، وہ شہرت ہو، حرز عزیزی اور مقبولیت ہو، یا دنیا کی اور کوئی نعمت ہو، اگر کسی کو حاصل ہو تو اس سے اپنا دل دکھے اور اس کے نتیجے میں دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ خدا کرے اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ یہ ہے حسد۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کو بہت اچھی ملازمت مل گئی جس میں وہ بڑی شاندار تنخواہ کما رہا ہے، اور لوگوں میں اس کی حرز عزیزی بڑھ رہی ہے، لوگ اس سے تعظیم کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ بہت برا ہوا، اس آدمی کو اتنی دولت نہیں ملنی چاہیے تھی، اس کی اتنی مقبولیت نہیں ہونی چاہیے تھی، اور خدا کرے اس سے یہ چھن جائے، دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ یہ چھن جائے۔ حسد میں
تمنا یہ ہوتی ہے کہ دوسرے سے نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے بحث نہیں ہوتی، اس سے چھن جائے، اس کی نوکری ہٹ جائے، اس کا ملازمت ختم ہو جائے، اس کے پیسے اتنے اس کے پاس نہ رہے، اس نے عالیشان اگر مکان بنایا ہے تو وہ مکان اس کا نہ رہے، یہ تمنا دل میں پیدا ہونا یہ حسد ہے۔ اس میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ مجھے ملے نہ ملے، لیکن اس سے چھن جائے، یہ ہے حسد۔ ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ کسی کو کے اندر کوئی اچھائی دیکھی تو دل میں جو خواہش پیدا ہو کہ یہ مجھے بھی حاصل ہو جائے، جو اس کو ملی ہے وہ مجھے بھی مل جائے، اس کو رش کہتے ہیں، عربی میں اس کو رشتہ کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو رش کہتے ہیں۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ تمنا کرنا کہ جیسا دوسرے کو اللہ نے خوشحالی دی ہے ویسی مجھے بھی مل جائے، جیسا مکان اس کا ہے ویسا مکان میرا بھی ہو جائے، جیسے لوگوں میں وہ مقبول ہے مجھے بھی ویسی حاصل ہو جائے، یہ رش ہے۔ اور یہ بذات خود گناہ نہیں ہوتا، ہاں البتہ اگر ہرس، دنیا کی ہرس جو ہے یہ کسی کو پیدا ہو جائے زیادہ تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اس کا بیان الگ سے آئے گا انشاءاللہ، لیکن بذات خود یہ گناہ نہیں۔ اگر دین کے معاملے میں ہے تب تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ سوچے کہ جیسا دوسرا دیندار ہے میں ویسا بن جاؤں، جیسا وہ نماز کا پابند ہے میں بن جاؤں، جیسا وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ سب سے افضل میں نماز پڑھتا ہے میں بھی پڑھنے لگوں، جیسا اس کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرتا ہے میں بھی کرنے لگوں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس پر ثواب بھی ہے اور یہ تمنا کرنا محمود ہے، قابل تعریف ہے۔ دنیا کے معاملات میں رش کرنا کہ جیسے اس کو ملی ہوئی ہے مجھے بھی مل جائے، یہ گناہ نہیں، جائز ہے، جب تک کہ وہ حرص کے اندر داخل نہ ہو، جس کا بیان انشاءاللہ الگ سے ہوگا، تو اس کا الگ بیان آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ رش ہے بذات خود کوئی یہ گناہ نہیں ہوتا۔ حسد اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے سے نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اللہ بتائے یہ بہت بری بلا ہے اور اس سے دنیا اور آخرت کی تباہی اس میں ہے۔ تو حضرت والا نے یہاں اس کا بیان فرمایا ہے کہ یہ حسد کب ناجائز ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس بیماری کا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت آپ آرام سے نہیں بیٹھے، ادھر تشریف لیں۔ بزرگ حضرت جناب علی خان فیصل صاحب اللہ تعالیٰ ان سے صاحب کو ہمارے سروں کو سلامت رکھے، میں نے اچانک دیکھا کہ تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چیز و عطا سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ حضرت کی موجودگی میں کچھ زبان سکھائی کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن حضرت کے حکم سے بیان جاری رکھتا ہوں، اگر موقع ہوا حضرت کی طبیعت میں انشرا ہوا تو چند کلمات انشاءاللہ آخر میں حضرت سے درخواست کریں گے۔ تو بات چل رہی تھی حسد کی، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس میں یہ دنیا کے معاملات میں تو ہوتا ہی ہے، اللہ بچائے جو دیندار لوگ ہیں، بظاہر دیندار کہلانے والے، ان کے اندر بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ شخص کیوں اتنا بڑا عالم بن گیا، اس کی لوگ کیوں اتنی زیادہ تعظیم کرنے لگے، اس سے کیوں اتنی محبت کرنے لگے، یہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اچھے خاصے دیندار اور علمی گھرانوں کے اندر بھی، اللہ بچائے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص نے ایک دن خواب میں دیکھا شیطان کو، ابلیس کو، اس حالت میں دیکھا کہ جیسا بنجارے جو ہوا کرتے تھے نا، سامان کپڑا وغیرہ اپنے کندھے پر لاد کر ایک بستی سے دوسری بستی لے جا کر بیچا کرتے تھے، تو ایک بنجارے کی شکل میں دیکھا خواب میں شیطان کو، تو اس نے بہت ساری چیزوں کی پوٹلیاں بنائی ہوئی ہیں
گندگی کی پوٹلیاں، کسی میں پخانہ بھرا ہوا ہے، کسی میں پیشاب بھرا ہوا ہے، کسی میں پیپ اور خون وغیرہ بھرا ہوا ہے، سب گندگی کی پوٹلیاں ہیں اٹھائے ہوئے. اور کسی پوٹلی پر لکھا ہے کہ یہ حب جاہ ہے، کسی پر لکھا ہے حب مال ہے، کسی پر لکھا ہے یہ حسد ہے. تو اس میں دیکھنے والے نے پوچھا بھائی یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ سب سامان تجارت ہے، بیچنے لے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا دیکھنے والے نے کہ بھائی خدا کے بندے یہ کون خریدے گا تم سے یہ گندگی جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ یہ گندی چیزیں ہیں، یہ کون خریدے گا تم سے؟ تو کہنے لگا کہ میں اپنے سامان کی منڈیاں خوب جانتا ہوں. یہ جو حب جاہ ہے اور حسد ہے یہ میں لے جا کر علماء میں تقسیم کروں گا، وہ بڑے مزے سے خریدیں گے اس کو، کیونکہ ان کے ہاں ایک دوسرے کی اگر کوئی ایک آگے بڑھ گیا دوسرے سے تو ان کے اندر یہ جذبے پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، یہ لوگ اس کی زیادہ قدر و منزلت کرنے لگے، زیادہ تعظیم کرنے لگے، تو وہ بڑے آرام سے اس کو خرید لیں گے. حب جاہ ہے اور حسد ہے، یہ میری منڈی جو ہے یہ علماء کی محفل ہے. اعوذ باللہ العظیم. تو یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ آدمی سب سے اول کا نمازی ہے، جماعت کا پابند ہے، روزے رکھتا ہے، تسبیح اذکار میں مبتلا ہے، لیکن حسد کی بیماری مبتلا ہو. اعوذ باللہ. اس لیے بڑی خطرناک ہے جو بڑے سے بڑے آدمیوں کو لگ جاتی ہے بیماری. تو پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ حسد کے حضرت نے یہاں پر جو جملہ فرمایا ہے پہلے وہ پڑھ دوں پھر اس کی کبھی تشریح کروں گا. حضرت کے الفاظ عجیب و غریب ہوتے ہیں. فرمایا کہ حسد کی ایک تو کیفیت انسانیہ ہے جس میں انسان معذور ہے، ایک عمل ہے مقتضا پر اس میں انسان معذور ہے، ایک مخالفت ہے اس مقتضا کی اس میں انسان مأجور ہے. یعنی حسد کے غلبے سے کسی کی مذمت کا تقاضا ہو، اس کی مدح کرو، اس سے آرام کو دل چاہے اس سے ملو، اس میں معذور ہے. یہ تین جملوں میں حضرت نے بڑی لمبی لمبی داستان بیان فرما دی اور بڑے مختصر لفظوں میں الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں کہ نفسانی کیفیت جو ہے اس میں معذور ہے، اس کے مقتضا پر عمل میں معذور ہے اور اس کے خلاف کرنے میں مأجور ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں غیر اختیاری طور پر خود بخود یہ خیال پیدا ہو گیا کہ فلاں شخص کو یہ دولت مل گئی ہے، اس سے دل میں بے اختیار کچھ انقباض پیدا ہوا، بے اختیار دل میں یہ آیا کہ کیوں مل گئی اس کو یہ دولت. تو یہ جو بے اختیار دل میں خیال آیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مواخذہ نہیں ہوتا، اس پر گرفت نہیں، اس پر کوئی عذاب نہیں. کیونکہ جو بے اختیار خیال آ گیا انسان کے اپنے قصد کو، اپنے اختیار کو، اپنے عمل کو اس میں کوئی دخل نہیں. بے اختیار یہ خیال آ گیا کہ بھائی فلاں شخص نے بڑا شاندار مکان بنا لیا تو اتنا اچھا کیوں بنا لیا اس نے، دل میں بے اختیار خیال آ گیا. فرمایا اس کے اوپر گناہ نہیں، لیکن مادہ ہے خراب، مادہ خراب ہے. حضرت نے آگے بیان فرمایا ہے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کے دل میں ایسا خیال آئے تو خیال پر اگرچہ گناہ نہیں، لیکن اگر یہ خیال زیادہ دیر باقی رہے گا اور اس کا انسان سے تعارف نہیں کرے گا تو یہی سانپ کسی وقت دب جائے گا اور کسی وقت اس کو تباہ کر دے گا. لہذا جب ایسا کوئی خیال آئے تو پہلے تو دل میں اس بات کا استحضار کرنا ضروری ہے کہ یہ خیال مجھے بڑا اچھا نہیں ہے، یہ خیال جو آیا یہ بڑا خیال آیا ہے، اس کی برائی کو دل میں محسوس کرے اور برائی کو محسوس کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرے. یا اللہ یہ خیال آ گیا مجھے، یہ حسد کا خیال ہے، اے اللہ اگرچہ اس کو پر گناہ نہ ہو لیکن یہ مجھے آگے بڑھ کر ڈس لے گا، خراب کر دے گا، اس کی برائی کا استحضار کرے اور اس خیال کی بنیاد پر کوئی اقدام کرنے سے پرہیز کرے کہ چونکہ دل میں برائی آ گئی اس کی، لہٰذا کہیں اس کی مذمت کر دے، کہیں غیبت کر دے، کہیں اس کے بارے میں ناروا کلمات کہہ دے، تو اس سے پرہیز کرے مکمل، اور بلکہ اس سے
آگے بڑھ کر تیسرا علاج یہ ہے کہ اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے، اس کی سرفرائی کی کوشش کرے، اس کا اچھی طرح کہیں پر ذکر کرے، اس کی تعریف کرے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ یاد جیسا آپ نے اس کو اس وقت نعمت دی ہے اس سے زیادہ اس کو عطا کرو، یہ دعا کرے۔ تو اس علاج کے 3 حصے ہوئے۔ پہلا حصہ یہ کہ اس خیال کو جو دل میں آیا ہے برا سمجھے کہ یہ مجھے برا خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے اللہ نے اپنے بندے کو، تو اس کا میرا دل کیوں دکھ رہا ہے، اس سے میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں، یہ دل میں اس کی برائی کا خیال لائے کہ یہ جو کام کر رہا ہوں یہ جو خیال آیا ہے بہت برا ہے۔ اس برائی کا خیال لانے کے لیے، اس کو برا سمجھنے کے لیے 2 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ عام طور سے حسد جو ہوتا ہے وہ دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے، دولت اس کی بڑھ گئی، شہرت اس کی بڑھ گئی، مقبولیت اس کی بڑھ گئی، لوگ تعظیم کرنے لگے وغیرہ وغیرہ، تو آدمی کو سب سے پہلے دل میں اس بات کا احتجاج کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کی جتنی دولتیں اور نعمتیں ہیں یہ سب ہیچ در ہیچ آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آدمی جب تک زندہ ہے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اسی طبع میں لگا رہتا ہے کہ میری دنیا بڑھ جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میرا مکان اچھا ہو جائے، میری کار اچھی ہو جائے، میرے لوگ تعظیم کرنے لگے، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، دن رات اسی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک ذرا سی آنکھ بند ہو گئی سب چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، ذرا سی آنکھ بند ہو جائے تو یہ ساری دولت یہی پڑی رہ گئی، جس کے لیے لڑ رہا تھا، جس کے لیے دودھ کر رہا تھا، جس کے لیے لوگوں سے برائیاں بول لے رہا تھا، وہ ساری دولت یہی پڑی رہ جائے گی اور وہاں جا کر کچھ کام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کچھ کام نہیں آئے گا۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا عجیب و غریب ارشاد ہے، فرمایا کہ جب انسان مرنے کے بعد قبر کی طرف جاتا ہے، یعنی اس کا جنازہ جاتا ہے قبر کی طرف، تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے کچھ ملنے جلنے والے عزیز رشتے دار جو اس کو قبر تک پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، اور ایک اس کا مال ہے۔ مال کا مطلب یہ کہ دوسرے وہ چارپائی ہے جس کے اوپر لے کر اس کو جا رہے ہیں، بعض لوگ اس کے اوپر پھول ہار بھی ڈال دیتے ہیں، غلط سلط خلاف سنت، یہ مال بھی اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ اور تیسرا اس کا عمل جو اس نے دنیا میں کیا تھا۔ جب قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو پہلی 2 چیزیں اس کو رخصت کر کے چلی جاتی ہیں، پہنچانے والے بھی قبر میں رکھ کر چلے گئے اور جو مال ساتھ آیا تھا وہ بھی رخصت ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ جانے والی چیز صرف ایک ہوتی ہے، وہ ہے اس کا عمل۔ دنیا میں جیسا عمل کیا تھا وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور قیامت تک اور آخرت تک اس کے ساتھ رہے گا۔ تو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یا دولتیں ہیں یہ ساری کی ساری فنا ہو جانے والی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دنیا میں ہم نے اپنے ذہن میں بڑے منصوبے بنا رکھے ہیں اور ان کو بڑی چیزیں سمجھتے ہیں، زمینیں، جائیدادیں، بلڈنگیں، عمارتیں، ملیں، کارخانے۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو پتہ لگے گا کہ ان کی بستی سے برابر بھی حقیقت نہیں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ اپنے بچپن سے سنایا کرتے تھے، اور اس قسم کے واقعات ہم میں سے شاید ہر شخص کو پیش آئے ہوں گے۔ جب میں بچہ تھا چھوٹا تو اپنے ایک تائیداد بھائی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ تو کھیلتے کیا تھے، وہ ایک چھوٹے سرکنڈے ہوتے تھے، جھاڑی پر سے توڑے جاتے تھے۔ وہ سرکنڈے 2 بچے بیٹھ جاتے اور ایک ڈھال ہے اس کے اوپر سے اس کو نیچے پھینکتے تھے۔ جس کا سرکنڈا پہلے پہنچ گیا وہ جیت گیا اور جس کا بعد میں پہنچا وہ ہار گیا۔ تو جو ہار جاتا تھا وہ جو جیت جاتا تھا وہ دوسرے اس کے سرکنڈے سارے قبضے میں کر لیتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے تائیداد بھائی کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا تھا اور وہ کچھ بڑے ماہر تھے کھیل کے اندر، تو انہوں نے سارے اس کھیل میں مجھے ہرا کے میرے جتنے سرکنڈے تھے سارے قبضے میں کر دیے، میرے پاس ایک بھی نہیں بچا۔
فرماتے مجھے یاد ہے کہ میں اتنا رویا، چھوٹا سا بچہ تھا 4-5 سال کا، اتنا رویا کہ جیسے میری دنیا لٹ گئی، کائنات لٹ گئی اس چھوٹے سیکنڈوں کے چلے جانے سے۔ آج جب اس کو یاد کرتا ہوں تو ہنستا ہوں کہ کس بات کے اوپر رو رہا تھا۔ وہ سرکنڈے اگر چلے بھی گئے تھے تو کون سی قیامت آ گئی تھی اور کیا عادت میرے اوپر لائق ہو گئی تھی کہ اس لیے میں رو رہا تھا اس کے اوپر، تو آج ہنستا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب ہم آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یہ دنیا میں جو لڑا کرتے ہیں کہ ہمارا پلاٹ چھین لیا، اس نے ہماری دولت چھین لی، ہمارا فلاں بڑا دولت مال چھین کے لے گیا، اس کے اوپر جو روتے ہیں دنیا میں، تو وہاں جا کر اس پر بھی اسی طرح ہنسی آئے گی جیسے آج سرکنڈوں پر ہنس رہے۔ تو یہ دنیا کی حالت یہ ہے۔ اور آپ ذرا دیکھو انسان جو ہے نا، جب سے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اس کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے۔ آپ دیکھو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ پہ تھا بچہ تو اپنی ساری کائنات اس ماں کے پیٹ پہ سمجھتا تھا، یہ میری کائنات ہے۔ اس سے اگر کہا جاتا کہ بیوقوف یہ تو چھوٹا سا ایک پنجرا ہے جس میں تو رہ رہا ہے، اور اس ماں کے پیٹ سے باہر دنیا پھیلی پڑی ہے، اور اس کی دنیا کو اگر تو دیکھے تو اس ماں کے پیٹ کے آگے اس سے آگے کوئی حیثیت نہیں، یہ گندا ہے، اس کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، اور وہ دیکھو صاف ستھری دنیا ہے، صاف ستھرے باغ ہیں، گلزار ہیں، چمن ہے۔ تو وہ بچہ تصور کرنے سے قاصر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس سے زیادہ اور کیا نعمت ہوگی، اس سے بڑی اور کیا دولت ہوگی جو مجھے یہاں پر میسر ہے، یہ خون جو میں پی رہا ہوں اور یہ ماں کا پیٹ جو میسر ہے، اس سے زیادہ اور کیا کشادگی ہوگی اور اس سے بڑی کائنات کیا ہوگی۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی دولت، یہی میری ساری کائنات۔ باہر آیا ماں کے پیٹ سے تو دیکھا اچھا یہ تو اتنا بڑا کمرہ ہے، اور یہ ماں کے پیٹ کے آگے تو یہ 10 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ کمرہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کمرے سے باہر جا کر دیکھو کتنا بڑا گھر ہے، اور گھر سے باہر جا کر دیکھو تو کتنا بڑا شہر ہے، اور شہر سے آگے جا کے دیکھو ملک ہے، دنیا ہے، اس کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ اس 2 کمرے سے بڑی کوئی کائنات ہو سکتی ہے۔ لیکن آگے بڑھے گا تو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ تو پورا گھر تھا۔ تو یہ انسان کی کیفیت رفتہ رفتہ لترکبن طبقا عن طبق، انسان ایک درجے سے دوسرے درجے میں بڑھتا رہتا ہے، اور ہر درجے میں پہنچ کر یہ سمجھتا ہے کہ جو دنیا کی جو دولت مجھے اس وقت ملی ہوئی ہے وہی ہے سب کچھ، اس سے آگے دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ بڑھاپے میں پہنچ گیا، سب کچھ دیکھ لیا تو اب سمجھتا ہے کہ بس یہ دنیا کی مال و دولت اور جائیداد اور یہی سب کچھ ہے۔ کوئی کہے کہ مرنے کے بعد ایک بڑی دنیا آنے والی ہے، مرنے کے بعد ایک بڑی زندگی آنے والی ہے، وہ ہے اصل نعمتیں، تو اس کو تصور کرتے ہوئے تصور میں اس سے نہیں آتا، وہ اسی میں پھنسا ہوا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ انسان کی تنگ نظری کو ختم کرے۔ آج جو کوئی دین سے عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تنگ نظر ہے، اس کو تنگ نظر کہا جاتا ہے جو دین پر عمل کرے۔ حالانکہ تنگ نظر دنیا کے لیے کام کرنے والے اور آخرت سے تو غافل لوگوں سے بڑا تنگ نظر اس کائنات میں کوئی اور نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی نظر کو اس دنیا کے حد تک محدود رکھا ہوا ہے، اس سے آگے آخرت کی طرف سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو حسد کی ساری بنیاد جو ہے وہ دنیا پرستی پر ہے، اور اس تصور پر ہے کہ جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے، نموت و نحیا، جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اسی میں مر رہے ہیں، اسی میں جی رہے ہیں، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ جب تک یہ تصور دل و دماغ پر رہے گا اس وقت تک حسد کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس واسطے پہلا کام تو یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو انسان پیش نظر رکھے کہ اگر دوسرے کو مل بھی گیا، کچھ زیادہ مل گیا، مجھ سے زیادہ مل گیا تو کیا ہے، یہ چند روزہ معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی مشیت سے انسانوں کے درمیان یہ دنیا کی تقسیم کیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو درمیانہ دیا، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے۔ اور اس کے اوپر میں اعتراض کرنے والا کون ہوں؟ چند دنوں کی بات ہے، جب یہ دنیا گزر جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، تو اس کے بعد جو عالم آئے گا وہ ہے در حقیقت، اس کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ تصور دل میں ہو تو حسد کبھی پاس بھی نہیں سکتے گا۔ اگر دنیا کی یہ حقیقت ہمارے دلوں میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ حقیقت ہمارے دلوں میں مستحضر فرما دے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور بھائی
کہاں تک حسد کرو گے؟ ایک آدمی پر کر لیا کہ اس کو بہت زیادہ مل گیا تو اس سے بھی زیادہ ملنے والے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے، کہاں تک کرو گے؟ تو تیسری بات یہ کہ اگر حسد کر بھی لیا تو کیا تمہارے اختیار میں ہے کہ دوسرے سے وہ نعمت چھنوا دو؟ تمہارے اختیار میں تو ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے. لہذا خود اپنے حسد کی آگ میں جلتے رہو گے، جلتے رہو گے، جلتے رہو گے، یہاں تک کہ یہ آگ تم کو کھا جائے گی. ایک عربی شاعر کا شعر ہے کہ حسد کی مثال، عربی شاعر نے شعر میں کہا ہے کہ حسد کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک اس کو کوئی چیز جلانے کے لیے مل جاتی ہے تو اس کو جلاتی رہتی ہے. جب اس کو جلانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ملتی وہ خود اپنے آپ سے کھانا شروع کر دیتی ہے یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے. شمع کو دیکھو، شمع جل رہی ہے، موم بتی، اس پر آگ جل رہی ہے، تو جب تک وہ موم باقی ہے وہ موم کو کھاتی رہے گی، موم کو کھاتی رہے گی، موم کھاتی رہے گی، یہاں تک کہ بالکل جب موم ختم ہو جائے گا تو خود اپنے آپ کو کھانا شروع کر دے گی، ختم کر دے گی اپنے آپ. تو اس نے مثال یہ دی کہ حسد کی مثال اس آگ کی سی ہے کہ جب اس کو کھانے کو کوئی اور چیز نہیں ملتی خود اپنے آپ کو کھاتی. تو حاسد جو ہوتا ہے وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کو تو کھا نہیں سکتا، کیسے کھائے گا؟ وہ صرف اپنے ہی کو ختم کرے گا، حسد کی آگ میں جل جل کر پھر مر جائے گا. تو ان باتوں کو بیان کرنے سے اور ساتھ میں یہ بھی کہ اگر آدمی یہ سوچے کہ میں جو حسد کر رہا ہوں دوسرے کے اوپر، جو در حقیقت اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے، اللہ نے اس کو کیوں دے دیا زیادہ، اس پر اعتراض. تو یہ اعتراض کتنی گستاخی کی بات ہے. ان باتوں کا تصور کر کے پہلے دل میں برائی جمائے اس خیال کی جو آ گیا ہے، بے اختیاری صحیح لیکن خیال آ گیا ہے تو اس کی برائی دل میں جمائے اور استغفار کرے. پہلا علاج صحیح ہے، پہلا قدم یہ ہے حسد کا علاج. جب کبھی ایسا خیال آئے کسی شخص کے بارے میں فوراً دل میں استغفار کرو، دنیا کی بے ثباتی کی طرف نگاہ لے جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو اس خیال کے اوپر. پہلا علاج، پہلا قدم علاج کرنا. دوسرا قدم یہ ہے اور یہ ہے بڑا اہم کہ جب دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، یہ خیال آتا ہے تو لازماً وہ خیال انسان کو مجبور کرتا ہے اس شخص کی بدخواہی کے کسی عمل کی طرف جس سے حسد ہوا ہے، کیونکہ چاہتا ہے کہ یہ نیچے گرے یہ، تو اس واسطے وہ چاہے گا خود بخود دل میں داعیہ پیدا ہوگا، تقاضا پیدا ہوگا کہ میں اس کی کوئی بدخواہی کروں، اس کی کہیں برائی کر دے گا، کوئی کلمہ کہیں ایسا کہہ دے گا کہ جس سے لوگوں میں اس کی برائی پیدا ہو، غیبت کرے گا. بعض اوقات اللہ بچائے یہ بہتان باندھنے تک پہنچ جاتا ہے، غلط غلط الزام اس کے اوپر عائد کر دے گا تاکہ لوگوں میں اس کے خلاف بدگمانی پیدا ہو. بعض اوقات وہ سامنے آئے گا تو اس سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے گا، دل آزاری کرے گا، کوئی کلمہ ایسا کہہ دے گا جس سے اس کا دل ستایا جائے، ایسا کلمہ کہہ دے گا. تو کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرانے کی کوشش کرتا ہے یہ حسد کہ جس سے دوسرے کی بدخواہی ہو. بس یہاں حضرت لوگوں کے سامنے، لیکن زبردستی برائی کرنے کے بجائے اس کی اچھائی کرو. بھائی بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے اندر بڑا اچھائی ہے، بتکلف اس کی اچھائی بیان کرے. اور یہ علاج ایسا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے حسد پیدا ہو جاتا ہے کسی کے بارے میں تو اس کی اچھائی کرتے ہوئے دل پر سانپ لوٹ جاتے ہیں. بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے. دل تو چاہ رہا ہے گالی دوں اس کو، دل تو چاہ رہا ہے اس کے آپ میں بددعا کروں، دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کی برائی کروں لوگوں کے سامنے، لیکن علاج کی خاطر اس کی اچھائی بیان کر رہا ہوں، اس کی تعریف کر رہا ہوں، تو اس سے دل پر سانپ لوٹ جاتا ہے، شاک ہوتا ہے بہت. لیکن یہی کڑوا جھوٹ ہے جو اس بیماری کا علاج ہے کہ اس کی بتکلف اچھائی بیان کرو، تعریف کرو. اور اس سے بھی بڑی بات، چلو تعریف تو لوگوں کے سامنے کر دی،
لیکن حضرت نے آگے فرمایا ہے کہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا کرو، یا اللہ آپ نے اس کو جو کچھ نعمت دی ہے اس میں اور ترقی عطا فرما، اس کو اور زیادہ ترقی دے اس نعمت کے اندر، اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس کو عطا فرما۔ یہ دعا کرنے میں، ایسی دعا کرنے میں تو سب سے زیادہ حافظ کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ دل تو چاہا بد دعا کروں گی اللہ اس کی نعمت سن جائے، دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کا مال رک جائے، دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کی مقبولیت ختم ہو جائے، لیکن اللہ سے دعا یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ اور اضافہ کرے۔ یہ جب عمل کرے گا تو ایک طرف اس خیال کی برائی دل میں بٹھائی، اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کیا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اس کی خیر خواہی کی کوشش کی اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان ثواب کا کہ رفتہ رفتہ وہ حسد کی آگ مٹ جائے گی اور حسد کی بیماری کا علاج ہو جائے گا ان 3 اقدامات کے نتیجے میں جو حضرت نے بیان کروایا۔ تو پہلی بات جو تھی کہ دل میں غیر اختیاری خیال آ گیا، تو حضرت فرمایا اس میں گناہ نہیں، معذور ہے انسان۔ ہاں اگر اس کے تقاضے سے کوئی عمل کر گزرا، کوئی برائی کر دی تو یہ گناہ ہے، اور جب اس کے برخلاف اس کی خیر خواہی کا کوئی اقدام کیا، اس کے حق میں دعا کی کہ اللہ اس کے درجات اور بلند فرما دے، تو اس سے اور بلکہ اجر میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان لایا تو تھا حسد کا خیال اس غرض سے تاکہ یہ بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہو، اس کی دنیا آخرت خراب ہو، لیکن جب یہ علاج کر لیا گیا تو شیطان کا سارا داؤ ختم ہو گیا، اس کے بدلے میں وہ شر جو تھا اس کے حق میں خیر بن گیا۔ خدا شر برنگزت کے خیر ماں جناب آسر کہ اس سے شر پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اس عمل کے ذریعے اس شر کو خیر میں تبدیل کر دیا۔ اس کے حق میں دعا کر رہا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرنا یہ بتا کر خود اجر و ثواب کا سبب ہے، جتنی مرتبہ دعا کرو گے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو اس واسطے یہ حضرت ہے طریقہ اس کا بیان فرمایا ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے تو انشاءاللہ اس بیماری کی جڑ کٹ جائے۔ اور یہ میں عرض کر دوں کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اس سے بچا ہوا ہو، ہر ایک میں آتی ضرور ہے، کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی مرحلے پر یہ سانپ دستہ ضرور ہے کبھی نہ کبھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے اس میں بسا اوقات بڑے سے بڑے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان 3 اقدامات کو پلے باندھ لیں۔ پھر عرض کرتا ہوں 3 اقدامات کون سے؟ اس خیال کی برائی اور اس پر استغفار، پھر اس کے تقاضے پر عمل کرنے سے مکمل پرہیز، اور تیسرے اس کے برعکس جس شخص سے حسد پیدا ہو رہا ہے اس کے حق میں خیر خواہی کے اقدامات، جس کو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی مذمت کا تقاضا ہو، یعنی برائی کا، دل چاہ رہا ہے اس کی برائی کروں تو اس کی مدح کرو۔ مدح کیسے کرو؟ کہ ہر ایک انسان میں کچھ نہ کچھ تعریف کے پہلو ہوتے ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جس میں 100% برائی ہو، اچھائی کوئی نہ ہو، اچھائی کے پہلو تلاش کر کے اس کی اچھائی کی تعریف کرو۔ دوسرے، دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کا منہ نہ دیکھوں، کبھی اعراض کروں، سامنے آ بھی جائے تو منہ موڑ لو، لیکن زبردستی ملو، اس سے ملاقات کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کو ابتدا بھی سلام کرو، پہلے سلام کرو اس کو، اور اس کے ساتھ احسان کرو، اس کو کوئی ہدیہ دے دیا، اس کے حق میں دعا کر دی، اس کے لیے لوگوں میں اس کی سفارش کر دی، احسان کا معاملہ کرو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ علاج بالضد اختیاری کی ضد بھی اختیاری ہے، بس جو امور حسد سے ناشی ہیں ان کی ضد کو اپنے اختیار سے عمل میں لاؤ، اس طرح کے بجائے غیبت کے مقصود کی تعریف زبان سے کیا کرو، گو نفس کو ناگوار ہو، مگر زبان پر تو اختیار ہے، اور اس سے نیاز مندی کے ساتھ ملاقات اور کلام کرو، اس کے ضرر پر زبان سے رد ظاہر کیا کرو، اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اس کے اوپر تکلیف کا اظہار کرو، اس کے سامنے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی، اگر وہ سامنے آ جائے تو اس کی تعظیم کیا کرو، کبھی کبھی اس کو ہدیہ دیا کرو، ایک مدت تک ایسا کرنے سے حسد زائل ہو جائے گا۔ اور فرمایا کم از کم 20 مرتبہ یہ عمل کیا جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کرنے سے جڑ ختم نہیں ہوتی،
कम से कम 20 मरतबा ये अमल दोहराओ और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह ये बीमारी खत्म होगी। फरमाया अगर किसी के नुकसान की खबर सुनने से दिल खुश हो तो ये हसद का मादा है। किसी के बारे में सुना, इम्तिहान में फेल हो गया, आपके दिल में खुशी हुई, अच्छा हुआ हो गया फेल। या किसी के बारे में पता चला कि क्या चोरी हो गई, आपके दिल में ये खुशी हुई कि अच्छा हुआ चोरी हो गई, बहुत बड़ा मालदार बना करता था तो अच्छा हुआ जरा थोड़ी सी चोरी हो गई। या किसी के दिल में कोई और नुकसान पहुंची, उसके दिल में खुशी अगर आई है तो यह हसद का मादा है। अगर इस शख्स से कोई रंज पहुंचा हो तो हिस्द का मादा जिसका बयान आ जाएगा इंशाल्लाह, मगर मादे पर गिरफ्त नहीं, यानी सिर्फ इतना ख्याल आ जाने से अल्लाह ताला की रहमत। देखो ख्याल तो बुरा है, लेकिन बुरा ख्याल तो गैर इख्तियारी तौर पर आया है, इस वास्ते इस पर अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं फरमाते, गुनाह नहीं करते। लेकिन अगर इसके मुतला पर अमल किया जाए, यानी उसकी बुराई की जाए तो, या उस खुशी का ज़बान से इजहार किया जाए तो ये इसके ऊपर बाखजा है, गुनाह है और अमल इख्तियारी है, इससे बचना इख्तियारी है। लेकिन इस मादे को मुजमही करना जरूरी है ताकि बढ़ न जाए, और उसकी तदबीर यही है कि शर्मिंदा हो और हक ताला से तौबा करें, खा माल से या बदन से, खा दुआ से, इससे वो मादा इंशाअल्लाह कल आदम हो जाएगा। और फिर फरमाया कि हसद का एक इलाज ये है कि जिससे हसद हो उसके लिए तरक्की खैर की खूब दुआ किया करो और इसके साथ एहसान भी करते रहो, हाँ माल से या बदन से या दुआ से, इंशाअल्लाह चंद दिनों में हसद दूर हो जाएगा। देखो भाई, जितनी ये बीमारियां हैं बातिन की, ये अल्लाह बचाए हमारे लिए बड़ी मोहलिक और तबाहकुन किस्म की चीजें हैं, लेकिन इनका इजाला और इनका इलाज उस वक्त तक मुमकिन नहीं होता जब तक के आदमी के दिल में इस बीमारी का एहसास न हो। अगर एक आदमी बीमार तो है मगर बीमारी का एहसास ही नहीं, तो सारी उम्र कभी तौफीक नहीं होगी इलाज की। तो पहला काम यह है कि इस बीमारी का कि फिक्र हो कि मैं बीमार हूँ, और फिर उसके इलाज के लिए आदमी कदम बढ़ाए। हज़रत वाला ने तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के आसान तरीके हमारे लिए बयान फरमा दिए। ये बीमारियों बसा औक़ात ऐसी थी कि लोगों को इलाज कराने के लिए सूफिया किराम के पास, औलिया किराम के पास जा जाकर रहते थे मुद्दतों, और मुजाहदे करते थे, रियाजतें करते थे, तब जाकर इन बीमारियों का खात्मा होता था। हज़रत वाला ने, अल्लाह ताला ने इनको मुजद्दिद बनाया था तसव्वुफ़ व तरीक़ का, तो हज़रत वाला ने इन तमाम बीमारियों के इलाज के आसान नुस्खे हमारे लिए तब्दील फरमा दिए। अब जो मैंने 2-3 बातें बताई हैं जो औरत ने बयान फरमाई, तो ये अगर देखो तो कोई बड़ा बहुत लंबा चौड़ा मुजाहदा नहीं है, आसान काम है, बशर्ते के बीमारी होने का एहसास हो दिल में और उसकी नुकसानात का एहसास हो, तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं। आदमी जिसका एहतमाम करे, करता रहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से इस बदतरीन बीमारी का खात्मा हो जाएगा। और मैं आपसे ऐसा करता हूँ कि अगर आज हम लोग सब मिलकर इस बात का तहैया कर लें कि इस बीमारी के इन इलाजों पर अमल करेंगे तो हमारे मुआशरे के बेशुमार झगड़े, फसाद, फितने खुद ब खुद खत्म हो जाए। आज के बेशुमार झगड़े फितने फैले हुए हैं, वो सारे, बहुत सारे उनमें वो हसद की बुनियाद पर। अगर आज हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए, इस बीमारी का एहसास आ जाए और उसका इलाज कर लें हम, और हसद का खतरा खत्म हो जाए, बेशुमार झगड़े फितने, आपस के तनाज़ात, मुकदमाबाजियां, ये खुद ब खुद ढेर हो जाए, खत्म हो जाए माशरे से। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से, अपनी रहमत से हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। भाई अल्लाह ताला की बड़ी अजीम नेमत है कि इस वक्त हमारे पास हज़रत जनाब फैसल साहब मुद्दतुल्लाहुल आली तशरीफ़ फरमा है। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ शायद 2 हज़रात हैं जो ऐसे बाकी हैं जिन्होंने बराह रास्त हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की नहीं की, बल्कि बैत भी की हज़रत वाला ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें हज़रत सरफ़हरिस्त हैं और बड़ी नेमत है, इनका नफ्स वजूद भी हमारे लिए बड़ी नेमत है, यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो अब मेरी दरख्वास्त है, अगर हज़रत की तबीयत बाहर ना हो तो थोड़ा सा वक्त है, अगर कुछ
नसीहत फरमा दें तो हम सब के लिए बायस सआदत होगा।